بھائی کا سوال ہے، مفتی صاحب کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے کپڑوں کے بارے میں کوئی بات فرما دے۔ دیکھو میں محرم میں کالے کپڑے کا قائل نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ مشابہت نہ ہو اہل سنت اور غیر اہل سنت میں، پر اس کے علاوہ کالے کپڑے پہننا شریعت میں منع ہے۔ آپ مجھے دکھا دیں، میں مدینہ طیبہ سے حضور کے شہر سے اس گھڑی کا تحفہ لایا ہو، حوالہ آپ دیں، گھڑی آپ کو ابھی تحفہ ہوگا۔ ایک حوالہ دے مجھے۔ شریعت اسلامیہ میں کالے کپڑے پہننا منع ہے یا گناہ ہے یا ناجائز ہے، مشابہت کے مہینے کے علاوہ مشابہت کے مہینے کے علاوہ دلیل آپ دکھا دیں، انعام پائیں، شکریہ بھی ادا کروں گا، دنیا میں جا کر آپ کی تعریف بھی کروں گا کہ لیا جرکل کے دوستوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا تھا، ہمیں دلیل دی تھی، ورنہ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ وَالنَّدُ وَاللُّبْسُ السِّرَاءُ، کالا کپڑا پہنو اچھی بات ہے، آپ اٹھائیے کنز الدقائق آخری جلد اٹھاؤ، مسائل شفا اٹھاؤ، امام ابو برکات نصفی رحمہ اللہ نے یہی لفظ لکھا ہے، اٹھائیے ابن نجیم العراقی رحمہ اللہ کی بحر الفائق، انہوں نے یہی لفظ لکھا ہے، اٹھائیے نہر الفائق یہی لفظ لکھا ہے، اٹھائیے فتاوی کی کتابیں یہی لفظ لکھا ہے، آپ اٹھائیے کتاب الاثار کا مقدمہ جہاں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے معناس شاگرد نے احناف قضات کا لباس کالا رکھا تھا، تو اس بنیاد پر احناف کے قاضی کالا لباس پہنتے تھے، تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے پاکستان کا قومی لباس شیروانی کالی قمیض قرار دیا تھا، اور وہ بھی خواجہ اعظم کو یہی بتایا تھا، تو اللہ اکبر، ان دلائل کے باوجود بھی آپ نہ مانے تو کیا کریں؟ دلیل آ گئی ہے، کہتے ہیں حق الیقین اہل تشیع دوستوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں تمہیں اہل تشیع نظر آتا ہوں؟ بولیے، میں تمہیں اہل تشیع نظر آتا ہوں یا اہل سنت؟ سچی میں کو رسو، میں تو کش ذاکر نزدہ آیا خدا تو کلوے حج تے چنگی دلیل بھیجی ہوئے، شاباش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے گھر میں دلیل نہیں تھی، میں تمہیں بجڑا کا حل کی تھی، ایسا کچے گولیوں نہیں کھیلے، ٹھیک ہے نا، پکے کھیلے۔ یہ جہاں لکھا پیاؤ نا براوا کو حوالہ دیو، میرے ہوتے حق الیقین حجت کوئی نہیں، میرے تے اہل سنت والجماعت دے کتابہ حجت ہے۔